تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فزی ڈرنکس اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے اچھی نہیں ہیں, لیکن بچے مانگتے ہی وہ چیزیں, کیا کریں ہم ابیرا؟ کیا گھر میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ ان کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے نیچرل چیزوں کے ساتھ؟ اچھا بالکل ایسے ہے, لٹرلی ایز اے نیوٹریشنسٹ مجھے لگتا ہے کہ ہماری وہ جو ساری ایک امید ہے وہ انہی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, بیکاز وی آر اے گائیڈر. ہم نے گائیڈ کرنا ہے, ہم نے ایجوکیشن دینی ہے, بٹ بیک اینڈ پہ جو چیزیں نو ڈاؤٹ اسٹک کرنی ہے یا روکنی ہے, بین کرنی ہے, تو بالکل ان لوگوں نے فوڈ اتھارٹی والوں نے کرنی. تو دیٹس اے گریٹ انیشیٹو. اور باقی یہ ہے کہ آئی تھنک سو کہ مجھے لگتا ہے مدرس کو تھوڑا سا انوویٹو, تھوڑا کریٹو ہونا پڑے گا. لائک اب کی جو مدرس ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑی کریٹو ہیں اور وہ چیزوں کو دیکھتی بھی ہیں. دے آر ویل ایجوکیٹڈ اینڈ دے نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ اے چائلڈ, اس کو کس طرح سے مطلب چیزیں دینی ہے, کیسے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے مدرس کا بہت بڑا رول آتا ہے, بیکاز آپ کے بچے 4 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, وہ اپنی جو انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھ کے ڈیمانڈ کرے گا کہ میرا فرینڈ فزی ڈرنک لے کے آتا ہے روز اسکول اپنے لنچ کے ساتھ, تو مجھے بھی لے کے جانا ہے. اور ایک ڈارک کلر بھی بچوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ مین یا ٹیچرز جو اسکول میں اویلیبل ہیں ان کے پاس, اور پیرنٹس, ان کا بہت ایک امپورٹنٹ رول اس میں آتا ہے. تو نو ڈاؤٹ آپ نے صرف آلٹرنیٹو جو ہے وہ نیچرل چیزوں کو ہی رکھنا ہے. جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ یو کین انٹیک واٹر, ٹھیک ہے, وہ زیادہ کوانٹٹی میں آپ لے, کیوکمبر جوس آپ بنا سکتے ہیں, لیمن واٹر آپ بنا سکتے ہیں, لٹل بٹ آف جام شیری آپ لیں, اور فروزن کینڈیز جیسے بتایا تھا, ٹھیک ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں. وہ فروزن فروٹس آپ کر کے رکھ لیں اور اسی کو آپ پانی میں ڈال کے مکس کر کے, لائک اٹ گیوز اے لٹل بٹ کلر آلسو, اور ایک نیچرل جو ہے وہ سویٹنس ہوگی اس میں, نیچرل وہ سویٹنر ہوگا. تو آپ اس طرح کی چیزیں انٹیک کریں, تو اسی سے آپ کے بچے جو ہیں وہ دوسری فزی ڈرنک سے یا یہ گولا ہے اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں گے. اور خاص طور پہ جو سلیشز ہیں نا, یہ آج کل بچوں کے بہت فیوریٹ ہیں, بہت زیادہ بہت زیادہ, اور یہی سب سے زیادہ جو ہے وہ کام خراب کر رہے ہوتے ہیں, یہی زیادہ خراب ہیں. اچھا, اب جیسے یہ تو ہے, دودھ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی عاصم صاحب آپ کے, کہ دودھ کا شمار آپ کو پتہ ہے ایک بنیادی خوراک کے طور پر ہوتا ہے جو آپ کو غذائیت سے بھرپور ہے. اب آپ سے بھی ہماری ملاقات رہتی ہے, بات رہتی ہے, اور خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ آئے روز ناقص دودھ کے حوالے سے آپ لوگ آپریشن کرتے ہیں. تو ابھی تک کامیابی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے, کہ ہم ملاوٹ سے پاک ہمیں دودھ کہیں سے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میڈم, اس میں یہ عرض کروں گا کہ کافی حد تک کامیابی ملی ہے. 2023 میں جب ہم مل کے انسپیکشنز کر رہے تھے اور آج کے دن جو انسپیکشنز کر رہے ہیں وہ اس کے مقابلے میں 3 ٹائمز زیادہ ہیں. اگر ہم تب جو ہے وہ 100 کر رہے تھے تو آپ جو ہے وہ 300 کر رہے ہیں. اب اس کا اثر اور فرق کیا ہے؟ وہ اثر اور فرق یہ ہے کہ 2023 کے جب ہم سٹیٹس کو دیکھتے ہیں تو جو مضر صحت دودھ تھا جس کو ہم ڈسکارڈ کر رہے تھے, جو سب سٹینڈرڈ تھا, وہ 1.5% آف دا ٹوٹل چیکڈ کوانٹٹی تھا. اس وقت جو ہے وہ اس سال کے جو 3 ماہ ہیں ان میں ہم نے 93 ملین لیٹر سے زیادہ دودھ چیک کیا, جس میں سے جو تلف کرنے کی ریشو آ رہی ہے وہ 0.3% آ رہی ہے. یعنی کہ پہلے سے 5 ٹائمز جو ہے وہ چیزیں بہتر ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, کل کے جب میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا تو پورے دن میں 0.06% دودھ ڈسکارڈ ہوا تھا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس سختی کا اثر ہو رہا ہے. دودھ کے اوپر پچھلے سال میں ہماری تقریباً 225 کے قریب FIRs تھیں دودھ کے اڈلٹریشن کے اوپر. تو اس کا امپیکٹ ہے اور انشاءاللہ مزید بہتر اس کا امپیکٹ ہوگا. ہمارے لیے سب سے اہم دودھ اور گوشت ہے. ہاں, تیسرے نمبر پہ گھی اور آئل آتا ہے. اس کے بعد گوشت ہمارے کے حوالے سے بھی آپ لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ چکن خاص طور پر آج کل اس کے حوالے سے آپ نے کوئی سیفٹی کیمپین شروع کی ہوئی ہے. گوشت کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں میڈم. ایک تو چکن کے اوپر ہمارا جو ہے وہ ٹورنٹن مارکیٹ میں ہماری ٹیمز موجود ہوتی ہیں. 2 دن پہلے ہم نے ایک وہاں کے قریب گودام تھا, وہاں پہ بیمار مرغی تھی, تقریباً 5800 کلو گرام کے قریب بیمار مرغی کو وہاں سے ہم نے تلف کیا. اور یہ ساری مرغیاں ہمارے گھر آنی تھی اگر یہ تلف نہ ہوتی, اگر تلف نہ ہوتی تو وہ اس نے فوڈ چین میں آنا تھا.